السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم 14 اگست کے حوالے سے کچھ سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اور حضرت، آج آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا، اس کے پیچھے کیسے علماء کی قربانیاں ہیں اور ہمارے علماء نے کیا کیا قربانیاں دی، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پاکستان کا بننا اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ پاکستان کا مل جانا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ تو ہر بندے کو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ پاکستان ملا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کا معرض وجود میں آنا، اس کی جو میں سب سے بڑی وجہ سمجھتا ہوں وہ ہے پاکستان بننے سے پہلے انگریز کے خلاف ہمارے علماء کی جدوجہد، تغدو، ان کی محنت کے صلے میں یہ پاکستان ملا کہ 1601 میں انگریز نے ہندوستان میں اپنا قدم جمایا، اور اس کے بعد انگریز نے آہستہ آہستہ تجارت کے بہانے مسلمانوں پہ قبضہ کیا، مسلمانوں پہ قابض ہوئے، مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تو پھر یہ قتل عام اتنا عام کرنا شروع کر دیا کہ سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 1839 میں پہلا فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ اس کے بعد اس فتوے کی روح سے سلطان ٹیپو رحمہ اللہ نے میدان میں اتری اور 4 لڑائیاں انگریز کے خلاف لڑی۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، بالآخر 1856 میں دلی میں ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ انگریز ہمارے اوپر بہت ظلم و ستم کر رہا ہے اور ہمیں جو ہے نا مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مستقل انگریز کی غلامی کرنی چاہیے یا انگریز سے نجات حاصل کرنی چاہیے؟ تو اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس میٹنگ میں کون کون تھے؟ حجت اللہ فی الارض بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اور حضرت مولانا مملوک علی رحمہ اللہ، اور اسی طرح حضرت مولانا ولایت علی رحمہ اللہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے، اور حضرت مولانا سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے رفیق کار سید احمد شہید کے خلیفہ اور جانشین حضرت مولانا جعفر تھانیسوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، علم جہاد بلند کر کے انگریز کو اس ہندوستان سے نکالنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، تو بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اسی میٹنگ میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہماری تعداد تو بہت کم ہے، ہم جو ہے نا وہ کیسے انگریز سے پنگا لے سکتے ہیں، انگریز کو کیسے جو ہے نا ختم کر سکتے ہیں، ہماری تعداد تو بہت کم ہے۔ تو پھر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا مغازیان بدر سے بھی کم ہے؟ تو پھر اس مجلس اور اس میٹنگ میں ایک سناٹا چھا گیا۔ تو پھر علماء نے یہ عزم کیا کہ انگریز کو ختم کرنا چاہیے، انگریز کو ہندوستان سے نکالنا چاہیے۔ پھر وہی 1857 کی جنگ آزادی، جسے تحریک ریشمی رومال بھی کہا جاتا ہے، وہ تحریک ریشمی رومال اگرچہ فتح نہیں ہو سکی، لیکن اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو بننا قریب تر قریب کر دیا۔ پھر اس کے بعد 1856 میں میٹنگ ہوئی، 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، پھر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، حتیٰ کہ مسٹر ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا، میں دلی اپنے جب گھر میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ علماء 40 علماء کو لایا جاتا ہے اور آگ میں جو ہے نا ان کے کپڑے اتار کے ڈال دیا جاتا ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ ایسی تاریخ، مسلمانوں پہ ایسا ظلم ہوا۔ وہ انگریز خود لکھتا ہے کہ 40 علماء کو میرے سامنے لایا گیا اور ان کے کپڑے اتار دیے گئے، اور ان کو یہ کہا کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ ہم تحریک جنگ آزادی میں شامل نہیں تھے تو ہم تمام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تحریک جنگ آزادی میں شامل نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس دن کو دیکھ رہے تھے، ہمیں شہادت کی موت ملے۔ سب 40 کے 40 لوگوں کو کپڑے اتار کے آگ میں جلا دیا۔ اور اسی طرح شاہی مسجد میں ایک سولی کا پھندا لٹکایا گیا، جس میں 180 علماء کو اس میں جو ہے نا وہ لٹکا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تاریخ ہے تحریک جنگ آزادی کی کہ مسلمانوں کا کیسے قتل عام کیا گیا۔ پھر جو ہے نا مولانا جعفر تھانیسوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ہمیں جو ہے نا امبالہ سے لاہور لکھپت جیل میں جو ہے نا ہمیں پیدل لے کر آئے، اور اس کوٹ لکھپت جیل میں ہمیں پیدل لے کر آئے، اور اس کے بعد ہمیں ملتان تک ایک ڈبے میں بند کیا ریل گاڑی کے،
مال گاڑی کے ڈبے میں بند کر کے 3 مہینے کے بعد ہمیں ملتان پہنچایا گیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں جو ہے نا صبح پھانسی ہو جائے گی۔ ہم بڑے خوش تھے کہ ہمیں شہادت کی موت مل جائے گی، لیکن جب اس انگریز نے پوچھا کہ مولوی تم کیوں خوش ہوتے ہو، کہتے ہیں ہمیں شہادت کی موت مل جائے گی۔ اس نے کہا کہ ہم وہ اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں، ہمیں تمہیں پھانسی نہیں دیں گے۔ تو پھر ان کو بڑا مشکل پیش آئی کہ ہم تو خون میں لت پت ہے، ہم تو چاہتے تھے کہ اس سے نجات مل جاتی، لیکن انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہم آپ کو پھانسی نہیں دیں گے۔ تو اس وقت مولانا جعفر تھانیسوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو مالٹا کی جزیرے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت مولانا جعفر تھانیسوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، کہ یہ داستان تھی۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا جھٹکا انگریز کو اس وقت لگا کہ جب 1919 میں جمعیت علماء اسلام کا قیام مارز وجود، یہ داستان کی 1919 میں جمعیت علماء اسلام کا اس کا قیام اور اس کے سرپرست یہ نا کلیدی کردار ادا کرنے والے اکابر علماء دیوبند ہے، اور یہ جو ہے نا مرکزی کردار یہ اکابر علماء دیوبند کے حصہ میں آیا۔ اس کے بانی اور سرپرست کون تھے؟ شیخ الہند مفتی محمود حسن دیوبندی، دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد ہیں۔ اس نے پاکستان کو بننے کا قریب تر قریب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تقریباً 1947 سے پہلے جو کچھ چند واقعات ہیں کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسلم لیگ کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کے جو ہے نا اس کے ساتھی ہیں، ان کی فکری اور جو ہے نا اسلامی تربیت کرنے والے حکیم الامت ہیں۔ جیسا کہ جو ہے نا منشی عبد الرحمن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وفد بھیجا کہ قائد اعظم کے پاس جاؤ۔ اس وفد میں کون تھے؟ حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری کی قیادت میں گیا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو ہے تھانوی کے تربیت یافتہ تھے، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، اور اس کے بعد حضرت مولانا جو ہے نا ظفر علی تھانوی رحمہ اللہ، اور یہ لوگ گئے اور مولانا اشرف علی تھانوی کو جہاں سیاسی ترغیبات دی کہ کیسے آپ نے جو ہے نا سیاست کرنی ہے، اور یہ بتایا کہ آپ کو نماز بھی پڑھنی چاہیے، اس کی دینی تربیت بھی کی۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اور آپ کو حق حاصل ہے کہ مجھے سمجھاؤ، آئندہ میں انشاءاللہ نماز بھی پڑھتا ہوں۔ 1947 سے کچھ قبل یہ پہلا وفد مولانا اشرف علی تھانوی کی جو ہے نا سرپرستی میں جب وہ گیا، یہ جون 1938 میں گیا، اور اس کے بعد وہ کیا 39 کو دوسرا وفد علامہ ظفر احمد عثمانی کی قیادت میں گیا، جس میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب بھی تھے۔ تو یہ جو ہے نا وقتاً فوقتاً علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر علی تھانوی، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی وجہ سے قائد اعظم کے پاس جاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے، فکری ذہن سازی کہتے، سیاسی اس کی جو ہے نا ذہن سازی، ان کو سمجھاتے کہ ایسے سیاست کرنی ہے۔ تو یہ تصور یعنی علامہ شبیر عثمانی ایک دفعہ تھانوی کے پاس بیٹھے تو تھانوی فرمانے لگے، یہ 1928 کی بات ہے، 1928 میں علامہ شبیر عثمانی کو فرمانے لگے کہ شبیر علی، میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا ملک جو ہے نا مارز وجود میں ہے کہ جس میں جو ہے نا ایک اسلام کے نام پر بنے، اور اس میں اسلامی نظام قائم کیا جائے، شرعی عدالتیں قائم کی جائیں، اور اس میں کیا زکوٰۃ کا نظام ہو، اور اس میں مسلمان کھلم کھلا عبادت کر سکے۔ یعنی ابھی تصور بھی پیش نہیں کیا پاکستان کا، تو علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں پہلے تھا کہ ایک ملک جو ہے بننا چاہیے، اس کے بعد یہ مسلم لیگ کے ساتھ ملے۔ دوسرا وفد گیا تو دوسرے وفد نے مولانا اشرف علی تھانوی کی جو سرپرستی میں گیا، اس وفد نے یہ سمجھایا قائد اعظم علی محمد علی جناح کو کہ سیاست جو ہے یہ مذہب سے الگ نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب کا حصہ ہے۔ تو جب یہ ان کی بات سمجھ میں آ گئی، ذہن میں یہ بات آ گئی، تو انہوں نے اس کے بعد کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی یہ مانے یا نہ مانے کہ مذہب کسی جو ہے نا سیاست کسی مذہب کا حصہ ہے یا نہیں، لیکن میں آج یہ سمجھ گیا ہوں کہ مذہب جو ہے نا سیاست جو ہے مذہب کا حصہ ہے، سیاست اور مذہب الگ الگ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جس طرح نبی کے وراثت دوسرے علوم ہے، اور سیاست بھی یہ کیا ہے، نبی کی وراثت ہے۔ تو اس طرح ان کو کیا سمجھاتے گئے۔ پھر 1947 جب پاکستان مارز وجود میں آیا، 1947 کو 2 ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی، ایک عرب کی ریاست اور یہ ریاست پاکستان جو اسلام کے نام پہ بننے والا ملک 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ تو کیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ پھر دیکھو کہ پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کا یہ جو ہے نا جو پاکستان کا مطلب کیا، یہ نام کس نے رکھا؟ چودھری رحمت علی خان ہے، جو مسلکن دیوبندی تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ انہوں نے یہ تجویز پیش کی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان دنیا کرۂ ارض میں ایک واحد ملک ہے کہ جو کلمہ کے نام پر بنا، اور دوسرا اس میں جو دستور ہے پاکستان کا، اس دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ پاکستان کے دستور میں یہ بات لکھی گئی کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی یہ جو سیکولر جو جمہوریت ہے یہ تو انگریز کی طرف سے ہمیں ملی ہے،
حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں. لیکن جمہوریت کیا ضرورت کی تحت لیکن پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اصلیت جس بنیاد پہ پاکستان بنا، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مانتے ہوئے اس ملک کو جو ہے نا ہم نے تشکیل دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں اس ملک کو رکھا اور ہمیں جو ہے نا اس ملک میں رہنے کی سعادت عطا فرمائی. پاکستان معرض وجود میں آ گیا، پاکستان بن گیا، اور اس کے بعد بننے کے بعد جو بھی بندہ کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، کوئی ادارہ بناتا ہے، بڑی جدوجہد تگ و دو کرنے کے بعد جب وہ اس کا افتتاح کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اس شخص کو بلاؤں جو مجھے زیادہ پسندیدہ، جو سب سے زیادہ جو ہے نا دین کے قریب ہے، ایسا شخص ہو کہ جس کی ذات بڑی جو ہے نا صاف ستھری ہو، جس کی ذات پہ کوئی داغ نہ ہو، ایسے شخص کو بلاؤں. تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کس شخص کو بلایا؟ اس کو کون سا شخص پسند تھا؟ تو جب کراچی میں پاکستان کا جو نا سرکاری سطح پہ 2 دفعہ جھنڈا لہرایا گیا، جب کراچی میں جھنڈا لہرایا گیا تو انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو دعوت دی، انہوں نے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کروائی، اس کے بعد پاکستان کا جھنڈا لہرایا تو شبیر احمد عثمانی سے. اور جب دوسری دفعہ پاکستان جھنڈا لہرانے کی باری آئی، پرچم کشائی کی باری آئی ڈھاکہ میں، تو اس وقت جو نا حکیم الامت مجدد الملت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بانجے حضرت مولانا ظفر علی تھانوی جو نا ظفر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے وہ نا پاکستان کا جھنڈا لہروایا اور پرچم کشائی کروائی. اور دوسری بات یہ مولانا شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی یہ بھائی نہیں تھے. ہمارے اکثر جو ہے نا ذہنوں میں یہ سوال بھی رہتا ہے کہ شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی، ہم نے سنا بھی ہے کہ دونوں بھائی تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور شخصیت ہیں، ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور شخصیت ہیں. ظفر احمد عثمانی صاحب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے بھانجے ہیں اور شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، تو یہ دونوں الگ الگ شخصیات تھیں. بہرحال یہ درمیان میں ایک تھوڑی سی بات آ گئی. پاکستان جب بن گیا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جھنڈا بھی لہرا دیا. پھر دیکھو جو ہے نا قائد اعظم مانا جاتا ہے پاکستان کا، جو ہے نا قائد مانا جاتا ہے محمد علی جناح کو. اس نے کیا کہا کہ جب مرض الموت میں آئے، ٹھیک ہے نا، جب موت ان کے قریب تھی تو انہوں نے ایک وصیت کی کہ میرا جنازہ کون پڑھائے. بندے کو موت کے وقت اپنے عقیدے کی جو ہے نا وہ تابعداری کرتا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا کہ میرا جنازہ کون پڑھائے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے. اور آخری بات کہ علامہ شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اگر میرے خلاف سارے مولوی ہو جائیں اور اگر میرے خلاف سارے لوگ ہو جائیں، لیکن میرے ساتھ مسلم لیگ کے ساتھ مولانا شریف علی تھانوی کی حمایت کافی ہے. یہ ایسا شخص ہے کہ اس کا علم اور تقدس ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی تمام علماء کے جو ہے نا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو مولانا شریف تھانوی کا جو ہے نا پلڑا باری ہو جائے گا. ان کی حمایت مجھے کافی ہے، دوسری کی حمایت مجھے ہو یا نہ ہو، لیکن یہ شخص میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی جو چند آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ یہ ہمارے اکابر کی داستان ہے. پاکستان بنا اور صبح خیبر پختونخوا پاکستان کی حصہ بننے کے لیے جو ہے نا قائل ہی نہیں تھا. اس کو قائل کرنے والے کون تھے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی تھے. اور بیچنے والے کون؟ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. اسلام زندہ باد، پاکستان. رب کو منا گئے دیوبند کے ستارے، دنیا پہ چھا گئے ہیں دیوبند کے ستارے. نانو تیویو مدنی گنگو ہی کاشمیری، نانو تیویو مدنی گنگو ہی کاشمیری. کیا شان پا گئے دیوبند